کبھی موم بن کے پگھل گیا، کبھی گرتے گرتے سنبھل گیا، وہ بن کے لمحہ گریز کا میرے پاس سے یوں نکل گیا۔ اسے روکتا بھی تو کس طرح کہ وہ شخص اتنا عجیب تھا، کبھی تڑپ اٹھا میری آہ پر، کبھی اشک سے بھی نہ پگھل سکا۔ سرِ راہ ملا وہ اگر کبھی تو نظر چرا کے گزر گیا، وہ اتر گیا میری آنکھ سے، میرے دل سے وہ نہ اتر سکا۔ وہ چلا گیا جہاں چھوڑ کے میں وہاں سے پھر نہ پلٹ سکا، وہ سنبھل گیا مگر آج تک میں بکھر کے پھر نہ سمٹ سکا۔ کہیں زوردار دھماکہ ہوا تھا، جیسے بجلی گری ہو، زمین شق ہوتی چلی گئی ہو۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں، ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا تھا، باہر سے بارش کے ساتھ ساتھ بادل بھی گرجنے اور بجلی چمکنے کی شدید آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ٹیبل پر رکھے موبائل کی ٹارچ آن کی، وہ ابھی آفس میں ہی موجود تھا۔ چہرے پر اس نے ہاتھ پھیرا جو ابھی تک آنسوؤں سے تر تھا، آنسوؤں سے آنکھیں ابھی بھی لبریز تھیں۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خواب تھا یا جو وہ دیکھ رہا ہے وہ خواب ہے۔ جسم ہنوز بے جان تھا، دل اداس اور دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس نے وال کلاک کی سمت نظریں اٹھائیں تو اس کے بے جان جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ صبح رات میں بدل گئی تھی۔ سارا دن وہ دنیا مافیا سے بے خبر سوتا رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس کو کسی نے ڈسٹرب بھی نہیں کیا تھا۔ آج تو کمال ہی ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا ہوا ٹیبل سے سامان اٹھا کر روم سے نکل کر ورکرز لاؤنج میں آیا تو واچ مین کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ورکرز جا چکے تھے۔ دونوں چوکیداروں کی رہائش گاہ فیکٹری کے کوارٹرز میں تھی۔ گل خان اور گلاب خان باپ بیٹے تھے جو چوکیداری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ صاحب خیریت ہے نا؟ آج آپ سارا دن آفس میں رہے، ایک سمہان کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ملے؟ پرویز صاحب نے کئی بار آپ سے ملنا چاہا، ہم نے ان کو اندر آنے نہیں دیا کہ صاحب کا اجازت نہیں ہے۔ چوکیدار نے مستعدی سے گفتگو کی۔ سر میں درد ہو رہا تھا، سو گیا، پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ چوکیدار کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ سب خواب ہی تھا۔ صبح آفس آنے کے بعد ہی پیارے میاں چلے آئے اور ان کے آنے کے بعد ہی اس نے چوکیدار کو تاکید کر دی تھی کہ وہ کسی اور کو اس کی اجازت کے بغیر اندر نہ بھیجے، اور ساتھ ہی اس نے انٹرکام و فون بھی سوئچ آف کر دیے تھے۔ اچھے میاں کو دلاسا اور تسلیاں دینے کے بعد اس کا دل اس قدر مگدر ہوا تھا کہ اپنی بے بسی و لاچاری پر پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آرزو جاگی تھی، اور پھر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ نیند کی آغوش میں وہ سب کرتا رہا جو اس کے دل کی خواہش تھی۔ وہ حقیقت کا روپ دھار گئی تھی۔ شدید بارش اور غضب کی گرج چمک تھی۔ اس کے اعصاب پر پھر ایک بوجھ آن گرا تھا۔ پیارے میاں سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کا اطلاق کرنا تھا، پھپھو جان کو منانا تھا۔ وہ ایک ہفتے میں بارات لانے کو تیار تھا، دبئی کی جاب چھوڑنے کو اور کراچی میں رہائش اختیار کرنے کو بھی تیار تھا۔ سودا کے حصول کی خاطر وہ اس ہر شے سے دستبردار ہونے کو راضی تھا جو اس کے اور سودا کے درمیان حائل ہونے کی جسارت کر رہی تھی۔ وہ سست روی سے ڈرائیو کرتا رہا، ہر شے سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ خواب میں سودا کو دور ہوتے برداشت نہ کر سکا تھا، پھر حقیقت میں کیوں کر برداشت کر سکتا؟ سڑکوں پر بارش کا پانی رواں دواں تھا، ٹریفک برائے نام تھا۔ اس کا دل گھر جانے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دل کی ہر بات ماننے کے لیے کہاں ہوتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ آج پھر رات تھی، ویسی ہی بارش کی شدت تھی، وہی بجلی چمک رہی تھی، بادل اسی انداز میں شور مچا رہے تھے، اور اس کی نگاہوں میں وہی ڈرا سہما آنسوؤں سے بھیگا گلابی چہرہ چھپ دکھاتا چلا گیا تھا۔ یوسف صاحب نے دل کا سارا بوجھ زرقا کی جھولی میں ڈال کر اپنا من ہلکا کر لیا تھا۔ زرقا بیگم کو ان کی اندرونی اور بیرونی سرگرمیوں کا اول دن سے ہی معلوم تھا۔ شروع میں ساس صاحبہ کا رویہ ان کے ساتھ روایتی تھا، اور پھر جب وہ بستر مرگ پر آئیں تو ان کو اپنی زیادتیوں کا احساس آ گیا تھا۔ وہ یوسف کی بابت ہر خبر انہیں دینے لگی تھیں، ان کے دل میں گھر کرنے کے گر سکھانے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہتیں کہ ان کی اتنی استطاعت کہاں تھی جو ان
کو بے راہ روی سے باز رکھ سکتی، اور نہ ہی وہ ان کے دل میں گھر بنانے کا سوچ سکتی تھی کہ جو عورت اول شب ہی ٹھکرا دی جائے وہ بھلا ایسی جسارت کرنے کی صحیح کہاں کر سکتی ہے۔ وقت کی روانی یوں ہی رواں، وقت کی بدلتی رتوں نے ان کی زندگی بھی بدل دی تھی۔ کل تک ناپسندیدہ بناتے جانے والی عورت آج باوفا، رازدار، قابل اعتبار، بھروسہ پانے والی بیوی کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ انہوں نے یوسف کی ہر زیادتی، ہر بے رخی کو مقدر سمجھ کر قبول کیا تھا، مگر ان کی زبانی ایک ناجائز بیٹی کی موجودگی کا سن کر ان کا دل دہل گیا۔ جس اولاد کی خاطر انہوں نے ترس کر زندگی گزاری تھی، یوسف نے بہت سال قبل غیر شرعی طریقے سے اس رحمت کی ناقدری کی تھی، اور بدلے میں یہ گھر ہمیشہ ان کے بچوں کی کلکاریوں سے محروم ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو زرقا؟ کچھ تو بولو تو صحیح، کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی تانا ہی دے دو یار، یہ خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ وہ ان کو گمسم دیکھ کر ندامت بھرے لہجے میں گویا ہوئے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، اور یہ سب کر کے مجھے ملے گا بھی کیا؟ پھر تالی دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے۔ مرد کا بہکنا قابل گرفت و ملامت ہے، مگر عورت کا بہکنا ناقابل معافی۔ کیوں اس نے اپنی عزت و نسوانیت کو تار تار کیا؟ قصوروار وہ بھی میرے ساتھ برابر کی ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو نویرہ میرے پاس ہی آئی تھی۔ بار بار ہاتھ جوڑ کر اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، اور میں اس وقت اقتدار اور دولت کے نشے میں تھا۔ جب ہی سمجھا وہ میری دولت کے لالچ میں یہ سب کر رہی ہے۔ پچھتاوا ایک ایسے دلدل کا نام ہے جہاں پھنسنے والا پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ بھی ماضی کی کوتاہیوں میں ڈوبتے ہی جا رہے تھے۔ زرقا، تم نماز پڑھتی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو، تہجد گزار ہو، اللہ سے بہت قریبی تعلق ہے تمہارا، تم اللہ سے دعا مانگو اللہ میری بیٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ کیچڑ میں رہ کر بھی کمل کے پھول کی مانند پاکیزہ رہے۔ ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ آپ نے کیوں مان لیا کہ آپ کی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوگی؟ ان کی تڑپ و بے چینی نے زرقا بیگم کو بھی بے چین کر دیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے زرقا، میرا دل کہتا ہے۔ دل عموماً گمراہ بھی کرتا ہے، دل سے دل کا رستہ بھی دل سے ہی جاتا ہے۔ میں ایک عرصے سے اضطراب و اضطرار کی تڑپ میں مبتلا ہوں۔ بابا صاحب کی صحبت نے مجھے اس یقین کو پختہ کیا ہے۔ کیا تم بابا صاحب کے وجدان پر شک کر رہی ہو؟ وہ غلط کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، بابا صاحب کبھی ہلکی بات نہیں کرتے، ان کی ہر بات میں ہمیشہ وزن اور سچائی ہوتی ہے۔ وہ عقیدت آمیز لہجے میں گویا ہوئیں، تم ہی بتاؤ اب میں کیا کروں، کہاں تلاش کروں اپنی بچی کو؟ وقت بھی کیسے کیسے روپ دھارتا ہے۔ کل تک جس وجود کو میں دنیا میں لانے کے خلاف تھا، آج اس کی تلاش کی جستجو میں لگا ہوا ہوں۔ یوسف، رات کتنی بھی طویل ہو، ہر رات کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ اب اللہ پر معاملہ چھوڑ کر مطمئن ہو جائے، جو ہوگا بہتر ہوگا، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر برستی ہوئی بارش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ساریہ نوفل کی خاطر یہاں قیام پذیر ہے، محبت کرتی ہے وہ اس سے، اور دیکھا جائے تو ساریہ میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ خوبصورت ہے اور ذہین لڑکی ہے وہ دوبارہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ نوفل کبھی راضی نہیں ہوگا، یہ تم بھی بخوبی جانتی ہو۔ شہوانہ سے وہ کس قدر نفرت کرتا ہے، اور ساریہ کا شہوانہ سے ایک مضبوط رشتہ ہے جو وہ چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا، بلکہ ساریہ کی طرف اس کا راغب نہ ہونا اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے، اور اس کی یہ بے رخی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تم ساریہ کو سمجھاؤ۔ ساریہ نے نوفل کو کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے سنا تھا۔ واٹ؟ نوفل کسی لڑکی سے فون پر بات کر رہا تھا؟ وہ حیرانی سے اٹھ بیٹھے تھے۔ ممی، یہ خیرن کے نخرے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ میں نے ذرا پکوڑے پکانے کا کیا کہہ دیا، جھٹ سے جواب دیتی ہے، یہ پکوڑوں کا ٹائم نہیں، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا پکا چکی ہوں۔ چندہ تن فون کرتی وہاں آئی۔ ارے رہنے دو، منہ مت لگو، اس کمبخت کے بہت بدلحاظ ہو گئی ہے۔ میں بھی اگر کوئی فرمائش کر دوں تو ایسے ہی منہ پھاڑ کر جواب دیتی ہے۔ وہ پان پر چونا لگاتے ہوئے منہ بنا کر گویا ہوئی۔ تم اس کے نخرے دیکھ رہی ہو؟ حیرت ہے ممی، تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، کہاں 2 کوڑی کی نوکرانی کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ چندہ کے لہجے میں ناگواری ہی ناگواری تھی۔ رات کے اس پہر اس کو پکوڑے کھانے کو نہ ملے تو اس کے تیور بگڑ گئے تھے۔ نوکرانیاں ہی مل رہی کہاں ہیں، اس کا پورا احساس اس منحوس عورت کو ہے، تبھی تو بک بک کرتی ہے، اور میں مجبوراً برداشت کر رہی ہوں۔ صرف چند دنوں کی بات ہے چندہ، سودا کے آتے ہی دیکھنا کس طرح خیرن کی چوٹیاں پکڑ کر باہر کرتی ہوں۔ ایک دم
ہی سارے بدلے چکا دوں گی۔ وہ پان کی گلوری منہ میں رکھ کر کتھے چونے سے لتڑی انگلیاں بالوں میں رگڑتی ہوئی اطمینان بھرے لہجے میں گویا ہوئی، خیرن کو گھر سے کیا نکالو گی؟ مجھے تو تم ہی گھر سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو۔ چندا کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہارے منہ کے آگے تو جہنم ہی دہکتا رہتا ہے، مجال ہے جو سوچ سمجھ کر بات کرو، جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتی ہو۔ لو بھائی، بھلا مجھے ہی گھر سے نکلوا رہی ہو؟ وہ دیکھو ممی، اس دور کے نئے مجنوں کو اس برستی بارش میں بھی جس کو سکون نہیں ہے یقیناً سودا کے کزن زید سے بات کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مومانی بیگم کو یہ گمان ہے گویا اس نے کوئی حور پری جنی ہے جو نانا کی رٹ لگا رکھی ہے، ادھر یہ ان کی رابطے کر کر کے ہماری عزت مٹی میں ملا رہا ہے۔ چندا نے باہر کھڑے پیارے میاں کو گھورتے ہوئے کہا جو موبائل پر باتوں میں مصروف تھے۔ برستی بارش کی اس کو پرواہ نہ تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، سودا کی محبت میں پیارے میاں کی اوقات باولے کتے کی طرح ہو گئی ہے، اس کے من میں ہر وقت سودا سمائی رہتی ہے۔ خیر بنو، میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، سودا کے گھر آنے تک اس کا باولا پن ہضم کر ہی رہوں گی، پھر تم دیکھنا کس طرح اس لڑکی کے سامنے ہی عشق کے بھوت کو بھگاتی ہوں۔ اور رہی بات صوفیہ کی، اس کو بھی بیٹی کی جدائی میں خون کے آنسو نہ رلایا تو میرا نام بدل دینا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت و طنز تھا۔ صوفیہ کی وہ اصلی دشمن تھی۔ ایک بات بے حد کھٹکتی ہے ممی، سودا کا رشتہ زید سے کیوں نہ ہوا؟ ایک ہی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں دونوں، اور سودا کسی طور بھی کم نہیں ہے، ہر طرح سے زید کے ہم پلہ ہے۔ چندا نے کئی بار دل میں ابھرتے سوال کو ماں کے سامنے رکھ ہی دیا تو ماں پل بھر کو سوچ میں پڑ گئیں۔ سوچا تو تم نے ٹھیک ہے، آخرکار سودا زید کے ماموزات ہے، پہلا حق اس کا ہے، پھر سودا کے نوخیز حسن سے وہ کس طرح بچ سکتا ہے؟ پیارے تو صرف تصویر دیکھ کر اس پر لٹو ہو گیا ہے، اور وہ تو اس کو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے۔ اچھی آپا بھی تجسس سے سوچنے لگیں، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے ممی، ممانی کی ہاں نہ کے پیچھے کوئی بات تو ضرور ہے۔ جب ہی صوفیہ نے جھٹ پٹ حامی بھری تھی، ورنہ صحیح معنوں میں وہ 1000 بار انکار کر چکی تھی اور میری چپلیں گھس گئی تھیں چکر لگا لگا کر۔ سودا کے چہرے پر بھی میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی جو منگنی کے بعد ہر لڑکی کے چہرے پر ہوتی ہے، جب جاؤ خاموش و گردن چکائے رکھتی ہے، گویا ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور آج کل کی لڑکیاں سسرال والوں سے پٹر پٹر باتیں کیا کرتی ہیں، خوشی کے مارے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ تمہارا مطلب ہے سودا یہاں منگنی سے خوش نہیں ہے؟ ہاں ممی، تم نے کبھی دیکھا ہے اس کے چہرے پر خوشی؟ کبھی ہمیں دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا ہو؟ کبھی آگے بڑھ کے ہماری پذیرائی کی ہو؟ جب دیکھو کچن میں گھسی رہے گی یا کمرے میں۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ چندا کو بھائی کی بے قراری و الفت ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی، اور یہی انداز اس کو سودا کے رویوں کی یاد دلا رہا تھا۔ سادہ مزاج و شرمیلی طبیعت کی مالک سودا کے بے ضرر انداز ان کو ناپسندیدگی محسوس ہونے لگے تھے۔ ایک بار اس گھر میں آ جائے بس، پھر دیکھنا کیسا مزہ چکھاتی ہوں۔ اس نے انشرا کی آنکھوں میں اترتی سراسیمگی کو دیکھا اور فوراً ہی نظریں سے سامنے کر لی، بے ساختہ لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی تھی۔ چلو جانے دو، کہو گی موقع دیکھ کر فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ اس سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا تھا۔ خاصی دیر تک ان کے درمیان ایک تکلف زدہ خاموشی حائل رہی۔ بارش میں کمی واقع ہوئی تھی، کار اس کے گھر کی راہ پر گامزن تھی، نوفل کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انشرا کو لگا یہ ان کا آخری سفر اور آخری ملاقات ہے، کیونکہ آکفا بھی جامع کی تعطیلات کے باعث مانسیرا اپنے والدہ کے ہمراہ جا رہی تھی، اور بابر کا بھی پروگرام شکاگو جانے کا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ان کی ملاقات کی کوئی راہ نہ نکلتی، پھر نامعلوم کب ملنا ہوگا۔ جتنے جتن کر کے اس پتھر دل کو موم کیا تھا، پھر سے پتھر بن گیا تو نرم کرنا ناممکن ہوگا، اور کیا پتا وہ گرفت میں آئے بھی یا نہیں، پھر سارا انتقام صرف خواب بن کر رہ جانا تھا۔ میں نے آپ کو ہرٹ کیا، آئی ایم سوری۔ وہ سراپا شرمندگی و ندامت بن گئی۔ اٹس اوکے، ہمارے درمیان اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب ہمارے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے نا؟ دل پر بڑا جبر کر کے اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ ہر حال میں اسے قابو کرنا تھا۔ ہمارے درمیان دوستی پکی ہو سکتی ہے نا؟ آئی مین فرینڈشپ۔
اب کی بار اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر گویا ہوئی۔ فرینڈشپ؟ اس نے پل بھر کو اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور اس کے لب مونچھوں تلے بھج گئے تھے، وجہ چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ بس فرینڈشپ؟ کس قدر انا کی پامالی تھی اس کے چہرے کے نقوش میں، آنن فانن ابھرتی ناگواری و درشتگی اس کی زیرک نگاہوں سے بچ نہ سکی تھی۔ مگر جہاں ضد کی بات آ جائے وہاں ذک اٹھانے میں وقتی تکلیف ہوتی ہے۔ میں گرلز سے فرینڈشپ نہیں کرتا۔ اس نے گویا پتھر دے مارا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ اگر مجھے گرل نہ سمجھیں، بوائے فرینڈ سمجھ لیں، پھر تو فرینڈشپ ہو سکتی ہے نا۔ وہ کھلکھلائی اور خوبصورت چاندنی کے سکوں کی مانند کھنکتی ہنسی نے چہرے کا تناؤ غائب کر دیا تھا۔ بھجے ہوئے ہلکے گلابی ہونٹ اپنی حالت میں آ گئے تھے، لیکن ذہن کی اسکرین پر ماضی کا ایک حصہ روشن ہو گیا تھا۔ نوفی، یہ راضی انکل ہیں، شیک ہینڈ کریں انکل سے۔ وہ اپنے تراشیدہ بالوں کو گردن سے جھٹکتی ہوئی برابر میں براجمان ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کی طرف اشارہ کر کے مخاطب ہوئی تھی۔ میں کیوں ہینڈ شیک کروں؟ یہ میرے فرینڈ نہیں ہیں۔ ماما کے قریب پپا کی جگہ کسی دوسرے مرد کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ماما کے فرینڈ تو ہے نا؟ شہوانہ مسکرائی تھی۔ میں بابا کے فرینڈ سے شیک ہینڈ کرتا ہوں۔ آپ بیڈ مما ہیں اور آپ کے فرینڈز بھی بیڈ ہیں، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ بیکورڈ باپ کی بیکورڈ اولاد، جاؤ یہاں سے۔ اس وقت رخسار پر پڑنے والا تھپڑ کی جلن آج بھی محسوس ہونے لگی۔ موسم کی ساری ٹھنڈک جلن میں بدلتی چلی گئی تھی۔ پھر تپش اس کی زبان سے ٹپکنے لگی۔ مرد اور عورت کی دوستی کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ یک لخت اس کے لہجے میں ایسی قراہٹ پیدا ہوئی تھی کہ میکان کے انداز میں اس کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا تھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ مرد اور عورت کی دوستی کا مطلب ہوتا ہے آگ۔ اس کے منہ سے گویا شرارے سے نکل رہے تھے۔ انشرہ حق تک رہ گئی۔ ایسی آگ جو رشتوں کو جلاتی ہے، جو اخلاق اور شرم و حیا کو جلاتی ہے، ایسی آگ جو ایمان و ضمیر کو بھی جلا دیتی ہے۔ وہ کہتا چلا گیا۔ انشرہ کو لگا اس نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اب کوئی جواز ہی نہیں بچا تھا اس سے اصرار کرنے کا۔ گھر تک کا سارا رستہ گھمبیر خاموشی میں گزرا۔ گیٹ کے سامنے کار اس نے روکی۔ انشرہ نے باہر نکل کر کوٹ واپس سیٹ پہ رکھا۔ تھینکس اے لاٹ، اس نے جھک کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ جواباً وہ زبان پر تالے لگائے بیٹھا رہا اور چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر وہ اندر گئی تو پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیارے میاں کی کال تھی، پوچھ رہے تھے آپ راضی ہوئی ہیں یا نہیں۔ وہ سیل فون جیب میں رکھتے ہوئے بتانے لگا۔ کیا جواب دیا تم نے؟ صوفیہ کے اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی گویا ہوئی۔ مجروسی مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی تھی۔ سوال بھی اس نے کیا اور جواب بھی خود ہی دے دیا۔ کہنے لگا زید بھائی آپ عمانی سے بات کریں اور وہ نہ مانے، یہ ممکن بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک کہا ہے اس نے، میں اب کسی طور ماننے والی نہ تھی۔ اچھی آپا کی فطرت میں دغا اور ہر دھرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی سدھرتے نہیں ہیں، ٹیڑے کے ٹیڑے ہی رہتے ہیں۔ پھپھو جان، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ تم یقین دلا رہے ہو مجھے کہ وہ سودا کو دبئی لے کر نہیں جائیں گے؟ میں ان کی بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ چپ چاپ میری بچی کو دبئی لے گئیں تو میں کیا کروں گی؟ سودا سدا کی ڈرپوک، وہ ایک آواز بھی نہیں نکالے گی اور وہاں وہ نوکروں سے بدتر سلوک کریں گی میری بچی کے ساتھ۔ زید کے سامنے حامی بھرنے کے بعد بھی ان کے دل میں خدشات بھرے ہوئے تھے۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے زید بیٹے، سودا جیسی بے زبان لڑکی اچھی کے لیے آسان ہدف ثابت ہو سکتی ہے۔ تم نے بھی صوفیہ بیٹی کو کہنے کچھ نہیں دیا۔ خود کی زبان تو سروتے کی طرح کٹر کٹر ابھی تک چلتی ہے۔ بوا کی زبان بھی بنا سینسر کے چلتی گئی تھی۔ پھر سودا کی وہ بڑی حمایتی تھی۔ کٹر کٹر چلتی اس زبان نے ہی تو رسوا کر رکھا ہے مجھے۔ میں نہیں چاہتی تھی میری بن باپ کی بچی بھی میری ناپسندیدہ بن کر رہ جائے، اور ایسا بے زبان کیا ہے اسے کہ وہ اب اپنے حق کے لیے بھی صدا بلند نہیں کر سکتی۔ جو دل چاہو سلوک کرو۔ وہ اندر ہی اندر تڑپے گی، روئے گی، مگر باہر سے کسی ندی کی مانند پرسکون دکھائی دے گی۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے دل میں درد جدائی بیدار ہونے لگی تو اپنی جگہ سے وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا، تمہارے کہنے پر حامی بھر لی ہے۔ اگر سودا کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ذمہ دار تم ہی ہوگے، یہ یاد رکھنا۔ میری یتیم بچی ہے وہ۔ صوفیہ کی آواز بھرا گئی تو وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ پیچھے بوا بھی منظر سے غائب ہو گئیں۔
وہ بھی بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ خود کو کسی بھول بھلیوں میں بھٹکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ممی کے کمرے میں جھانکا تو وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ ان کے سونے اور جاگنے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جب بھی دل کرتا تو وہ نیند کی ہیوی ڈوز لے کر سو جاتی تھیں، اور مائدہ کا کمرہ بند تھا۔ وہاں اس نے از خود دستک نہ دی کہ اس وقت تنہائی چاہ رہا تھا، کیونکہ اس وقت تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ماں اور بہن کا سامنا ہوتا تو نہ ہونا اس کے لیے غنیمت تھا۔ وہ کمرے میں آ گیا، جوتے اور موزے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ آج دن میں جس طرح سے بند پلکوں کے پیچھے دل کی ساری چاہتیں، بے تابیاں و بے قراریاں بے حجاب ہو کر سامنے آئی تھیں، وہ خود کو زمین و آسمان کے درمیان معلق محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پیار کیا، مگر اقرار کرنے کی جسارت بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خود سے عہد تھا، وہ اپنی ماں کو اپنے حوالے سے کوئی غم نہیں دینا چاہتا تھا، اور خود غم کے ساغر میں غوطہ زن تھا۔ آگے ابھی بہت کٹھن راہوں پر چلنا ہوگا زید صاحب۔ جب تم نے اپنی محبت کی قربانی دے ہی دی ہے تو پھر موقع ملتے ہی یہ غم کیوں منا رہے ہو؟ قربانی دی ہے تو پھر سب بھول جاؤ۔ قربانی دینے والے قربانی دیتے ہیں، سوگ منایا نہیں کرتے۔ ابھی سے سودا کو بھول جاؤ، پھر کبھی وہ تمہارے دل میں سسکی بن کر نہ ابھرے گی۔ اس کے سامنے ضمیر آ کھڑا ہوا تھا۔ کسی کو یاد کرنا اور بھول جانا بے اختیاری عمل ہے۔ اگر میں اتنا با اختیار ہوتا تو اس سے محبت ہی کیوں کرتا؟ کیوں دل کو روگ لگاتا؟ کیوں زندگی کانٹوں پر بسر کرنے کی سزا برداشت کرتا؟ ضمیر بھی پھر کوئی آواز نہ نکال سکا۔ سودا بیٹی نے چائے اور سینڈوچ بھیجے ہیں۔ بوا دستک دے کر اندر آئیں۔ بوا سودا کو کہہ دیں وہ اب یہاں مہمان ہے، کوئی کام نہ کرے۔ اب مائدہ کو سودا کی جگہ دیں، اس کو بھی گھر کے کام آنے چاہیے۔ سودا کی شادی کے کچھ عرصے بعد اس کی بھی شادی کر دوں گا میں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ امینہ خاصی دیر تک نوفل کے فون کو ٹرائی کرتی رہی، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا، اور دوسری طرف وہ مراد اور لاریب پر بھی نظر رکھے ہوئی تھی۔ لاریب پہلے تو غصے و اشتعال میں جہارا کو مزہ چکھانے اور انشرا کو اغوا کرنے کی پلاننگ کرتا رہا، پھر کچھ دیر بعد وہ حسب عادت ڈرنک کرنے لگا تھا۔ مراد نے حسب وعدہ کئی چکر لگائے اور اس کو ہوش میں لانے کی صحیح کی، مگر وہ گویا مردوں سے شرط باندھ کر سو گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ بھی اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا، اور امینہ نے سکون کا سانس دیا۔ لیکن اچانک گاؤں سے فون آنے کی وجہ سے اس کو گاؤں جانا پڑا تھا۔ نوفل انشرا کو ڈراپ کر کے بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا، کسی برق کی مانند۔ انشرا سے اس کے ملتے ستارے آنن فانن بدل جایا کرتے تھے، لمحوں میں صدیوں کا فاصلہ آ جایا کرتا تھا۔ اس کی ماں آزاد خیال اور بد کردار عورت تھی، جس نے شوہر کی موجودگی میں روشن خیالی اور آزاد روش کے باعث اپنا وقار، عزت و حیا کو داؤ پر لگا دیا تھا، ورنہ اچھی بیوی ثابت ہوئی اور نہ اچھی ماں۔ شادی کے بعد یہ دو رشتے ہی عورت کو اجاگر کرتے ہیں، معتبر بناتے ہیں، اور وہ عورت ہر رشتے کو ناقابل اعتبار بنا گئی تھی۔ ماضی اس پر اتنا حاوی تھا کہ جب بھی وہ سب کچھ بھلا کر انشرا کی طرف مائل ہونے لگتا تو درمیان میں وہی وجود حائل ہونے لگتا تھا۔ پھر وہ حواسوں کی دنیا سے نکل کر جنون و وحشت کے صحراؤں میں بھٹکنے لگتا تھا۔ نوفل بیٹا، کھانے پر کتنا ویٹ کیا ہے آپ کا، کہاں تھے آپ؟ مما کے پاس موجود یوسف صاحب نے محبت سے اس کی پیشانی چوم کر پوچھا۔ بابر کے ساتھ تھا، ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سوری کی کوئی بات نہیں، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزرنے کا ویسے بھی پتہ نہیں چلتا۔ آپ صرف یہ مہربانی کیا کریں کہ تھوڑی دیر بعد اپنی مما کو میسیجز کرتے رہا کریں، زرخہ پریشان ہو جاتی ہیں، اگر آپ کی کال نہ آئے یا آپ لیٹ ہو جائیں تو پاگل ہونے لگتی ہیں۔ یوسف کے لہجے میں زرخہ کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ سیل فون آف ہو گیا تھا، نیکسٹ ٹائم کوئی شکایت نہیں ہوگی مما۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگا، اس کے جلتے بھڑکتے دل کی آسودگی ماں کی ممتا سے ہی ملتی تھی۔ ایک عورت کے دکھ کو دوسری عورت کی ممتا نے سکھ میں بدل دیا تھا۔ یہ لازوال محبتیں سرمایہ حیات تھیں۔ پھر کیوں کچھ عرصے بعد یہ دل اس عورت کے حوالے سے اندیشوں اور خدشات کا شکار ہونے لگا تھا۔ خواہ مخواہ کم مائگی کا احساس سب سے دور کرنے لگتا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، آج ماں سے بہت لاڈ ہو رہا ہے؟ یوسف صاحب مسکرائے۔ نوفل تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسے لاڈ کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زرقا نے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ آج کوئی اسپیشلٹی ہے؟ کہیں کسی لڑکی کا معاملہ تو نہیں؟ وہ نوفل کی طرف دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ بھی ساریہ کی باتوں میں کہاں آ رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہوگی تو ہمارا بیٹا سب سے پہلے ہمیں آگاہ کرے گا۔ آف کورس مما۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ لوگ چوٹی کو ہاتھی بنا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں چوٹی تو ہوتی ہے نا۔ سنی سنائی باتوں میں کوئی بات تو قابل یقین ہوتی ہے بیٹا جی۔
وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ زرقا کو ان کو ریلیکس دیکھ کر مطمئن انداز میں ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ آپ سنی سنائی پر یقین کریں گے یا جو میں کہوں گا اس پہ اعتبار کریں گے؟ اس نے بھی سوچ لیا تھا بھاگنے سے بہتر ہے دو بدو بات کی جائے۔ نہ اعتبار نہ یقین، ہماری تو دلی تمنا ہے۔ اب آپ سنگل نہ رہیں، ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، بزنس کچھ عرصے بعد آپ کے ہینڈ اوور کرنے والا ہوں میں۔ دعا ہے زندگی کا حسن اپنی تمام تر خوبصورتی اور رعنائی سمیت آپ پر فدا ہو جائے۔ عورت کے بغیر زندگی ادھوری رہتی ہے نوفل۔ آپ سب جانتے ہیں پپا، میری زندگی کا ابتدائی حصہ جب آگہی اور شعور کی بنت جاری تھی، ایک اچھے برے کی تہ تک ذہن رسائی حاصل نہیں رکھتا۔ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اچھا یا برا، وہ شعور کی بنیاد میں دبتا چلا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً ذہن میں کئی دھوئیں کی مانند ابھرتا رہتا ہے۔ میرے ذہن میں بھی وہ دھواں ابھرتا رہتا ہے، آگ جلتی رہتی ہے۔ میں نے بہت چاہا ماضی کے ڈراؤنے پن سے خود کو چھڑا لوں، ماضی کی راہ پر میرے دوڑتے قدم حال کی راہ پر کی شاہراہ پر ٹھہر جائیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر قبل چلنے والا منظر تازہ ہو گیا تھا جب وہ مخروطی ہاتھ اس کی طرف بڑھے، دوستانہ انداز میں بڑھا، اور جس کو اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ جھٹک کر ٹھکرا دیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک خوف تھا، بے وفائی، بے حیائی، بے راروی کا۔ اس خوف کو دل سے نکال دو بیٹا، نہ سارے مرد اچھے ہوتے ہیں نہ خراب، نہ ہر عورت شابانہ کی مانند بے حیا و بے وفا ہوتی ہے، حیا و وفا کی قاتل ہوتی ہے۔ عورت زرقا جیسی بھی ہوتی ہے، وفا، حیا اور صبر کی میراث ماضی کے بجھے چراغوں سے کیوں اپنے دل کو سیاہ کرتے ہیں؟ حال کی روشن مشعلیں دل اور راہیں جگمگانے کو تیار ہے۔ خوف کے جنگل سے باہر نکل آئے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہے بیٹا، چھیلنے کے لیے نہیں۔ ان کا نرم لہجہ پھوار کی مانند دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنے لگا تھا۔ اللہ کی قسم، عمرانہ نے ایسے آنکھیں پھیری کہ طوطے کو بھی مات کر دیا۔ 1 ماہ سے زیادہ ہونے کو آیا ہے، نہ فون کرتی ہے نہ فون اٹھاتی ہے۔ رضوانہ نے ہاتھ میں پکڑا موبائل قریب رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آپ فوراً زید بھائی کو کال کر کے بتائیں کہ کس طرح 1 ماہ سے عمرانہ آنٹی ہم سب سے روٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے گا شام تک وہ ان کو اور مائدہ کو یہاں لے آئیں گے۔ نیل پالش ریموو کرتی افرا نے ماں کو مشورہ دیا۔ لو بھلا، میرا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف۔ ٹھیک کہا تم نے، عمرانہ زید کی بات کہاں ٹال سکتی ہے، اس کے ایک مرتبہ کہنے پر چلی آئے گی بھیگی بلی بن کر۔ وہ پرجوش انداز میں اٹھ کر موبائل فون اٹھانے لگی۔ مان قریب بیٹھی عروا نے چیل کی مانند ان کے ہاتھ سے موبائل فون جھپٹ لیا تھا۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اس کے لمبے ناخن ہاتھ پر نشان ڈال گئے تھے۔ جب سے اس کی منگنی ہوئی ہے یہ گویا عقل کل بن گئی ہے۔ آپ کی نگاہوں میں جو کہہ دے اس پر عقل مندی کی مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ وہ موبائل غصے سے رکھتے ہوئے افرا کو گھور کر بولی، منگنی کا یہاں کیا ذکر؟ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو منگنی کے تانے دینے لگتی ہو۔ اگر تمہاری منگنی نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ انگلی میں پہنی انگوٹھی کو بڑی ادا سے گھماتے ہوئے گویا ہوئی۔ آخ تھو، جس کو تم منگنی کہتی ہو، اگر میں ایسی منگنی کرنا چاہوں تو 1000 مرتبہ کر سکتی ہوں۔ پینڈو گواروں سے رشتہ جوڑ کر اترا رہی ہو۔ ہا ہا ہا، 1000! ارے ایک ہی کر کے دکھا دو تو مان جاؤں گی۔ چپ کر جاؤ، تم دونوں کی بک بک سے عاجز آ گئی ہوں میں۔ ذرا خیال نہیں ہے کس طرح عمرانہ سے ملنے میں تنہا ہو گئی ہوں، اور یہ تمام آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے۔ نہ تم اس دن بکواس کرتی نہ یہ سب ہوتا۔ رضوانہ ان کے ٹرٹر سے سخت بیزار ہو گئی تھی۔ وہ بکواس نہیں حقیقت تھی، اور سچائی ہر کسی سے ہضم کہاں ہوتی ہے۔ ارے سچائی منہ سے نکل ہی گئی تھی تو ضرورت کیا تھی ہر درمی سے پیش آنے کی؟ جب بھی معافی مانگ لیتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ جس عورت نے اپنا گھر اکڑ اور ضد میں برباد کر لیا وہ کیوں کر کسی کے متعلق نرمی کا جذبہ رکھے گی؟ اور اب جو آپ اپنی لاڈلی کے کہنے میں آ کر زید کو کال کر کے سب بتا رہی تھیں، وہ رشتے کے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ثابت ہونا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اوہ، ایسا بھی کیا غضب ہو جاتا زید بھائی کو کال کرنے سے بھلا؟ ہر وقت ہی بڑے بڑے دانت صرف اپنے فیونسی اور اسٹوپڈ سسرال والوں کو دکھانے کے لیے سنبھال کر رکھو، کسی دن توڑ دیے تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہو گی۔ وہ اس کے دوبارہ ہنسنے پر چڑھ گئی تھی۔ ارے ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، بڑی آئیں دانت توڑنے والی، یہ کیا
ہاتھ دکھائے گی، ہاتھ تو میں تمہیں دکھاؤں گی، یعنی حد ہو گئی بدتمیزی کی، بہنیں ہو کر ڈائنوں کی طرح لڑنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے دونوں کو۔ رضوانہ نے طیش میں اٹھ کر افرا کے 2 ہاتھ جڑ دیے۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہاری منگنی ہو گئی تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ منگنی جس کو دیکھو میری منگنی کے پیچھے پڑ گئے ہیں بھائی۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ عروہ نے کچھ کہا تو نہیں، مگر اس کے ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں اب بتاؤ تم نے زید کو کال کرنے سے منع کیوں کیا؟ رضوانہ کو اس کے لہجے میں کوئی اصرار محسوس ہوا تھا، وہ اس کے قریب براجمان ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں جتنا زید کو میں سمجھ پائی ہوں اتنا شاید عمران آنٹی بھی نہیں سمجھتی زید کو۔ بیٹے ماں سے محبت کرتے ہیں اور وہ عشق کرتا ہے، ان کی خاطر جان لے بھی سکتا ہے اور جان دے بھی سکتا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ زید کا پروقار وجیح سراپا آنکھوں میں جذب تھا۔ آپ سمجھتی ہیں آپ کی کال پر وہ بھاگا بھاگا ماں اور بہن کو لے آئے گا؟ امپاسبل۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی ماں کی یہاں بے عزتی ہوئی ہے، آئی سوئر وہ یہاں قیامت ڈھا دے گا۔ کیا عمرانہ نے بیٹے کو نہیں بتایا ہوگا یہاں ہونے والے ہنگامے کا؟ اتنا تو وہ بھی بیٹے کے نیچر سے واقف ہوں گی۔ کل نہیں پرسوں ان کو ملنا ہوگا ہم سے، جبکہ زید کو معلوم ہونے کے بعد یہ نوبت قیامت تک بھی نہیں آئے گی۔ جہاں آرا مووی دیکھنے میں مصروف تھی، معان ملازمہ نے آ کر سراج کے آنے کی اطلاع دی۔ نام سن کر پہلے تو وہ چونکی، پھر گھبرا کر بولی، نام ٹھیک سے سنا ہے نا؟ یوں ہی منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ جی میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے، نام سراج ہی بتایا ہے۔ ملازمہ اس کو بگڑے تیور دیکھ کر ہمیشہ ہی خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ جا کر بول دے یہاں کوئی جہاں آرا نہیں رہتی واپس چلا جائے۔ ارے اب ایسے برے دن آ گئے سراج کے آپا؟ وہ ملازمہ کے پیچھے ہی چلا آیا اور اوٹ میں کھڑا ہو کر سننے لگا تھا، اور جواب ملتے ہی اندر آ کر طنز سے ہنستا ہوا بیٹھ گیا تھا۔ جہاں آرا نے اٹھ کر ملازمہ کی تھپڑوں سے بری حالت کر دی تھی۔ وہ کوئی آواز نکالے بنا خاموشی سے پٹتی رہی۔ کمینی، حرام خور، گیٹ کھول کر آ گئی، بھلا کوئی بھی گھس آئے گا؟ ہاتھ کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی چل رہی تھی۔ آپا میرا غصہ اس بیچاری پر کیوں نکال رہی ہو؟ جانے دو اسے، چل دفع ہو جا پھر یہاں سے، کبھی شکل نہیں دکھائی ہو مجھے۔ ملازمہ کو دھکا دیتی ہوئی وہ ہانپ کر بیٹھ گئی۔ جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اسکرین پر رقاصہ بڑے بےتابانہ انداز میں گاتے ہوئے تھرک رہی تھی۔ سراج کے پاؤں بھی رقاصہ کے رقص کے ساتھ دینے لگے تھے۔ جہاں آرا نے والیوم سلو کرتے ہوئے کہا، تمہارے اندر کون سی رقاصہ چھن چھن کرنے لگی؟ سیدھے ہو کر بیٹھو اور بتاؤ جیل سے کب رہائی ملی؟ سراج کو دیکھ کر ان کا موڈ سخت بگڑ گیا تھا۔ وہ ویسے بھی ان کا اب کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب وہ ان کے لیے ایک ناکارہ شے کی طرح تھا، اور جو لوگ ان کے مطلب کے نہ ہوں وہ ردی کی طرح پھینکنے والی چیز بن جاتے تھے۔ تم نے پلٹ کر خبر ہی نہیں لی میری؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا آپا؟ بہت کوشش کی میں نے تم سے ملنے کی، مگر وہاں تو قدم قدم پر پیسہ دینا پڑتا ہے، ہر ایک کی جیب گرم کرنے کے بعد ملاقات کروائی جاتی ہے۔ میں اتنا پیسہ کہاں سے لاتی؟ میں خود کو کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی ہوں، جانتے ہو، نہ کوئی کام نہ دھندا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوں۔ ٹی وی آف کر کے بدمزہ انداز میں گویا ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے نویرا خود تو کیا اڑی، ساتھ ساتھ تمہارے پر بھی کاٹ گئی۔ تم نے اس کی بیٹی کو سنہرے مستقبل کے لیے پالا پوسا، مگر کیوں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئی ہو؟ انشرا تمہارا بلینک چیک ہے۔ ارے اس لڑکی نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا، کیسی کیسی مشکلیں جھیلیں، کیسے کیسے تانوں و کرب سے گزری ہوں۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اسی کو کہتے ہیں شریف و خاندانی خون کی پہچان آپا۔ لعنت ہے ایسے خاندانی اور شریف خون پر جو دوسروں کو بھوکا مار دے۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے آپا، اب تمہارے حالات ایسے بھی نہیں کہ بھوکے مرو۔ دراصل تم نے بھوک دیکھی ہی نہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ پیسہ تمہارے پاس ابھی بھی کم نہیں ہے؟ سراج نے مسکرا کر کہا۔ ہاں پیسہ کم نہیں ہے، ایسا کہہ رہا ہے جیسے رکھوا کر گیا تھا تو میرے پاس پیسہ۔ وہ آنکھیں نکال کر جذباتی انداز میں گویا ہوئی۔ قسم اللہ پاک کی آپا، میرے دل کی بات کہہ دی تم نے۔ میں اپنا حصہ ہی لینے آیا ہوں جو کافی عرصے سے تمہارے پاس جمع کراتا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، کون سا حصہ؟ کب جمع کرا دیا تم نے میرے پاس؟ جہاں آرا پر گویا بجلی سی گری تھی، وہ حیرانی سے استفسار کرنے لگی۔ رہنے دو آپا، پیسے کے نام پر یوں ہی تمہاری یادداشت بگڑ جایا کرتی ہے۔ ایک بار تمہیں کئی بار جمع کرائے ہیں
تمہارے پاس پیسے میں نے کہ برے وقتوں میں کام آئیں گے، مگر تم برے وقت میں اچھے وقت کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو بھلا ہو برکھا آپا کا جو میرے کام آئیں، جس نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ جیل سے باہر آنے میں میری مدد بھی کی۔ برکھا، وہ تمہیں جیل میں کس طرح مل گئی؟ جہارا کی آنکھوں میں یکدم پریشانی و تفکر جھلکنے لگا۔ سراج معنی خیزی سے مسکرایا۔ کسی سے ملنے آئی تھی؟ وہیں مجھ سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ میرا پوچھا تو ہوگا ضرور اس نے، تم نے کیا کہا میرے بارے میں؟ تمہارے بارے میں نہیں، البتہ انشرا کا ضرور پوچھا کہ وہ اس لڑکی کو کیوں لے کر نہیں آئے، وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ میں نے کہہ دیا لڑکی کو لاتے وقت ایک حادثہ پیش آ گیا، اس کے نتیجے میں جیل کے اندر ہوں۔ اوہ، یہ بہت بری خبر سنائی تو نے سراج۔ برکھا مجھے ڈھونڈتے ہوئے اگر جو یہاں پہنچی تو کہیں تو نے برکھا کو یہاں کا پتہ تو نہیں دے دیا؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے جواب طلب ہوئی۔ انشرا بیٹی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ انسنی کر کے بولا۔ وہ دونوں گھر میں نہیں ہیں، جو میں نے پوچھا ہے وہ سچ سچ بتا۔ اچھا تب ہی اتنا کھل کر بات کر رہی ہو۔ سراج، تو نے برکھا کو کیا بتایا ہے؟ شرافت سے بتا دے، وگرنہ تو جانتا ہے میں ابھی بھی ہزاروں پر بھاری پڑ سکتی ہوں۔ کمزور نہیں سمجھ مجھے۔ ان کی بھاری و وحشت بھری دبنگ آواز میں کچھ ایسی پرسراریت ضرور تھی کہ بھاری بھرکم سراج مرعوب ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی تمہارے بارے میں اگلوانے کی اور اس کو الٹا سیدھا بتاتا رہا تھا۔ اب تم میرا حصہ نکال کر رکھنا، میں جلدی آؤں گا۔ اگر حصہ نہ ملا تو مجھ سے کسی خیر کی امید مت رکھنا۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ سودا کی شادی 2 ہفتوں بعد ہونا قرار پائی تھی۔ سب کے صلاح و مشورے سے ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ اچھی آپا مٹھائی کے ٹوکرے، پھلوں کی ٹوکریاں لائی تھیں۔ بے حساب محبت، خوش مزاجی و مروت کے ایسے مظاہرے تھے کہ سب کے ساتھ ساتھ صوفیہ کا دل بھی ان کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ جہاں دل میں پہلے کدورت بھری تھی، سب کے لیے خوش آئند بات یہ تھی کہ عمرانہ اور مائدہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، کیونکہ محدود تقریب تھی جس میں دونوں جانب سے کچھ گھر والوں نے شرکت کی تھی۔ بہت خوشیوں بھرے ماحول میں یہ کام ہوا تھا۔ عمرانہ آج بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ نہ معلوم سودا کی شادی کی خوشی تھی یا ہمیشہ کے لیے زید کا رستہ اس کے وجود سے صاف ہو گیا تھا۔ اس خوف کے ختم ہونے پر وہ مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ زید نے موقع غنیمت جان کر جب وہ اپنے کمرے میں آئیں تو مدثر اور ان کی دوسری بیوی سے ملنے کی رداد سنا ڈالی۔ لہجہ عام سا تھا مگر دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ زید، تم ان سے ملنے گئے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ لہجہ بے یقین تھا۔ تم اس آدمی کی طرف کس طرح جا سکتے ہو؟ کس طرح مل سکتے ہو اس سے جس نے کبھی تمہیں باپ ہونے کا سکھ نہیں دیا؟ اس عورت کے پاس تم کس طرح جا سکتے ہو جو تمہاری ماں کی جگہ ہتیا کر مسز مدثر بن گئی تھی؟ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ممی، آپ نفرت کے پردے سے باہر نکل کر تو دیکھیں، صرف ایک بار۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ مسز مدثر آپ ہیں ان کی پہلی بیوی، ہر مقام پر آپ کی عزت و پذیرائی ہے۔ نمبر 2 کو کہاں یہ اعزاز ملتا ہے ممی؟ وہ اب ان کے قریب بیٹھا اپنے انداز بیاں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے باتوں سے بہلانے کی صحیح مت کرو زید۔ بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ زید تڑپ اٹھا۔ مائدہ بھی وہاں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ممی پلیز مت روئیں، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تم نے مجھے ہرا دیا ان لوگوں کے سامنے جن سے میں سالوں سے جیتتی آ رہی تھی۔ بڑی شکست دی ہے تم نے مجھے۔ میں نے اس جنگ میں اپنی ہستی، اپنی خوشیاں، اپنی امنگیں سب داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی ہوئی چلائیں۔ اپنوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی ممی، اگر لڑی جائے تو شکست محض نصیب میں ملتی ہے، بربادی مقدر کہلاتی ہے۔ آپ خوش نصیب نہیں، آپ خوش نہیں ہیں تو خوشیاں پاپا کے حصے میں بھی نہیں آئیں، وہ بھی آپ کی مانند خالی دامن ہیں۔ ان کے بار بار جھٹکنے کے باوجود وہ بڑی محبت سے ان کے آنسو صاف کرتا ہوا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بکواس سننا پسند نہیں ہے، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چیخیں۔ پلیز ریلیکس، میں جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں جاؤ، دفع ہو جاؤ اپنے مکار باپ کے پاس، یہی چاہتا تھا نا وہ قریب رکھے کوشنز اور تکیے پھینکنے لگی۔ اس کو ان کے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی، اس لیے کافی دن اس نے خود کو مضبوط کرنے میں لگائے تھے۔
آج ان کو بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سودا کی شادی تک سنبھل جائیں گی اور خود کو تیار کر لیں گی ذہنی طور پر کہ شادی میں وہ عروسہ کو یہاں لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حالانکہ ان کی یہ حالت دیکھنا اس کے لیے کڑا امتحان تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مائدہ ممی کا خیال رکھنا اور آج ممی کے پاس ہی سونا۔ جاتے ہوئے بہن کو تائید کر گیا تھا کہ نیند اس کو اب کہاں آنی تھی۔ عمرانہ غصے سے روتی چلاتی خود کو نوچتی کھجورتی رہی تھی، پھر تھک کر نڈھال انداز میں لیٹ گئی۔ ممی جوس لاؤں آپ کے لیے؟ مائدہ پانی پلانے کے بعد پوچھنے لگی۔ زہر لا دو، اب صرف وہی پینے کو چاہ رہا ہے دل۔ ممی پلیز ایسے نہیں کریں، وہ روحانسی ہو گئی۔ تم نے دیکھا نہیں کیا ہوا ہے میرا ساتھ؟ کتنا مان تھا مجھے زید پر، اس نے میرا سارا مان توڑ دیا، میرے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ کیسے جیوں گی اب؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بھائی کہ اس اقدام کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری ہوگی۔ انہوں نے یہ سب آپ کے مفاد میں ہی کیا ہوگا۔ کیسا مفاد؟ کہاں کی بہتری؟ جوتا مارا ہے اس نے میرے منہ پر سیدھا سیدھا۔ نہیں ممی، یہ تو طے ہے بھائی آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ سب بھول جائیں اور میری بات سنیں، سب سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ مائدہ کے لہجے میں کچھ ایسے ہی جوش اور ولولہ تھا کہ عمرانہ ہمامتاً گوش ہو گئی۔ عروہ آپی نے آپ کو یہی طعنے دیے تھے نا کہ آپ اپنا گھر نہیں سنبھال سکیں، خاوند کو قابو نہ کر سکیں، کسی سے بھی آپ نے بنا کر نہیں رکھی۔ یہی موقع ہے ان کو دکھانے کا کہ آپ نے تو سوکن کو بھی قبول کر لیا ہے، وہ سب آپ کے اپنے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سب میں آپ کی واہ واہ ہو جائے گی۔ مائدہ کی باتیں دل کو لگی، مگر پھر وہی سوکن کی جلن۔ ممی چھوڑے نا، آپ کو اس عورت سے کیا لینا دینا؟ ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، صرف جلنے والوں کو جلائیں گے۔ یہ سوچنا آسان ہے مائدہ، حقیقت اس کی الٹ ہوگی۔ آپ کول ڈاؤن رہیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں کون سا اس عورت سے دوستی کرنی ہے، شادی کے بعد چلی جائے گی، پھر کون منہ لگائے گا اسے؟ مائدہ عمرانہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ سخت منتقمانہ مزاج، انا پرست و ناف نہ کرنے والی عادت و اطوار کی مالک عورت تھی۔ عروہ نے جو ان کی بے عزتی کی تھی، تنہائی میں وہ لفظ در و دیوار سے گونجا کرتے تھے، اور وہ تہیہ کر چکی تھی کہ عروہ کو اس کی بد کلامی کا مزہ ضرور چکھائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں سے آنے والی کال بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ بھائی بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں، چلیں ان کو کہہ دیں آپ ان سے خفا نہیں ہیں، ورنہ وہ ساری رات نہیں سو پائیں گے۔ مائدہ نے ہاتھ پکڑ کر بولا، میں اس سے خفا ہوں، اتنی جلدی کس طرح معاف کر دوں؟ اب ہی کوئی ناراضگی کی ضرورت باقی رہتی ہے بھلا؟ وہ ان کو ساتھ لے کر زید کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کھڑکی سے باہر تاریکی میں دیکھ رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ عمرانہ نے اس کے کشادہ سینے سے لگ کر آنکھوں میں آنسو بھر لیے تھے۔ اس کے آنسو بھی خاموشی سے ان کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ انشی، مما کہہ رہی تھیں تم بھی ہمارے ساتھ سوات چلو، انجوائے کرو گی، بڑا مزہ آئے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم، ہریالی، پھل پھول، ندیاں، جھرنے، آبشاریں جن کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ بہت ملنسار ہیں۔ نانی پرمیشن نہیں دیں گی، مما کہہ رہی تھیں تم ہاں تو کرو، وہ خود آ کر ان سے اجازت لیں گی۔ عاقفہ نے اسکواش کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں یار، میں اتنے دن نانی اور بالی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بالی کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں، وہ بیچاری بھی کہاں جاتی ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، نانی بالی کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ اپنے زیادہ تر کام بالی سے ہی کروانے کی عادی ہیں۔ تم جاؤ، کیوں بلا وجہ اتنا تردد کر رہی ہو؟ ایک عرصے بعد اپنے رشتہ داروں میں جا رہی ہو، گفٹ وغیرہ لیے ہیں ان کے لیے، یا ہمیشہ کی طرح ٹائم پر ہی یاد آئے گا تمہیں؟ اسکواش پیتے ہوئے اس کو یاد آیا، وہ چونک کر بولی، آج ہی مما نے یاد دلایا ہے، اب تمہیں چلنا ہوگا میرے ساتھ شاپنگ کرنے۔ تمہیں تو معلوم ہے یار، مجھے یہ سب کام بہت بور لگتے ہیں، ذرا انٹرسٹنگ نہیں ہے یہ کام۔ وہ گلاس خالی کر کے رکھتے ہوئے بولی، بہت عجیب لڑکی ہو تم، لڑکیاں مری جاتی ہیں شاپنگز کرنے کے لیے، اگر ان کو موقع ملے تو دن میں 10 بار شاپنگ کرتی رہیں، ایک تم ہو جو ہمیشہ ہی چڑھ جاتی ہو۔ کبھی کبھی مجبوراً میں بھی شاپنگ کرتی ہوں، فکر مت کرو، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے عاقفہ کو کہا تو عاقفہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ مانو چونک کر بولی، بہت چھپی رستم ہو تم، نوفل بھائی سے چپ کے ملاقاتیں کر رہی ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں، کیا ماجرا ہے معلوم تو ہو؟ لہجے میں شوخی و معنی خیزی سی۔ چپ کے ملاقاتیں؟ اوف، لاہور پڑھ لو تم۔ لاہور پڑھوں؟ کیوں بھلا؟
بابر بتا رہے تھے یہاں سے نوفل بھائی گئے تو رستے میں تم مل گئی تھی، انہوں نے تمہیں گھر ڈراپ کیا تھا، حالانکہ وہ تہیہ کر چکے تھے اب تمہیں کبھی ڈراپ نہیں کریں گے، مگر تمہارے لیے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں نرم گوشہ موجود ہے، تب ہی وہ تمہیں ڈراپ کرنے گئے تھے، ہے نا؟ ایکچولی عاقفہ، کچھ لوگ نیچرلی اچھے ہوتے نہیں ہیں، وہ صرف اچھے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوا کہاں تک بھرم رکھ سکتا ہے، کچے رنگوں کی مانند لمحوں میں صاف ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے دکھاوے پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ لفٹ تو اس نے مجھے دے دی مگر دل کی بھڑاس نکالنے کی خاطر۔ کیا بھڑاس نکالی انہوں نے؟ لیکن بابر کو تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، عاقفہ نے حیرانی سے کہا۔ میں نے سوچا چلو سب پرانی باتوں پر مٹی ڈال کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں، تم یہ جانتی ہو نا ایسا کرنا کس قدر تکلیف دہ اور مشکل تھا، مگر میں نے یہ سب کیا، معافی مانگی، دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ او مائی گاڈ، یہ سب تم نے کیا؟ معافی مانگی اور دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا؟ اوہ آئی ڈونٹ بلیو دس انشی، وہ اس کے بعد قطع کر کے حیرت و تعجب سے چیخی۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تمہاری طرف؟ ہاتھ بڑھایا؟ اس الو نے واز کرنا شروع کر دیا مطلب؟ عاقفہ ہکا بکا ہو گئی۔ جواباً انشرا نے اسے کار میں ہونے والی ساری گفتگو سنا دی۔ یہاں سب اپنی مرضی سے دین کو فالو کرتے ہیں، اس کو مرد و عورت کی دوستی میں شیطان دکھائی دیتا ہے، مگر تنہا لڑکی کے ساتھ سفر کرنے میں کوئی برائی نہیں، کوئی عار نہیں ہے، نہ کوئی گناہ کی قدغن لگتی ہے۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ عاقفہ کو بھی فوری طور پر کوئی جواب نہیں سوجا تھا، سو وہ خاموش رہی۔ جن کو گناہ کرنے ہوتے ہیں وہ پردوں میں رہ کر بھی گناہ کر لیتے ہیں، بے حجاب چہرے پر ہی کیوں بے حیائی کی مہر ثبت کی جاتی ہے؟ مجھے تمہاری باتوں سے اتفاق ہے انشی، اس جہاں میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اور عموماً جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ اکثر وہ نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں۔ پلیز نوفل بھائی کی طرف سے کوئی بدگمانی نہیں پالنا، میں ان کے بارے میں پوری طرح تو نہیں جانتی، مگر یہ معلوم ہے وہ اندر سے بے حد تنہا ہے۔ عاقفہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر رسانیت سے کہا، مجھے معلوم تھا تم نے اس شخص کی ہی حمایت لینی ہے۔ بابا کی رانی ہوں، آنکھوں کا پانی ہوں، بہہ جانا ہے جیسے دو پل کہانی ہوں، اماں کی بٹیاں ہوں، آنگن کی مٹیاں ہوں، ٹک ٹک نہارے جو پردیسی چٹھیاں ہوں، بابا کی رانی ہوں، آنکھوں کا پانی ہوں۔ مدثر صاحب کتنی دیر اس کو سینے سے لگائے بیٹھے رہے تھے، اور وہ ان کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ ضبط کے پیمانے ٹوٹ کے بکھر گئے تھے، ان سے جدائی کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پیار و شفقت مؤنث صاحب نے بھی باپ جیسی دی تھی، مگر مدثر صاحب بیک وقت باپ بھی تھے اور دوست بھی، رہنما بھی۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ ان کے دوستانہ انداز نہیں سکھایا تھا، اور اب ان سے جدائی سوانح روح لگ رہی تھی۔ ساتھ آتے شاہ زیب نے باپ اور سودا کو سنبھالا۔ گھر میں سب ان کی شادی پر خوش بھی تھے، غمگین بھی۔ فرض کی ادائیگی اور جدائی کا سنگم تھا۔ صوفیہ کو بیٹی کی جدائی کا دکھ ہر ماں کی طرح تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر خوش تھیں کہ آئے دن عمرانہ کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات سے وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ زمرد بیگم الگ دل گرفتہ تھیں، اور بوا وہ تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کونوں خدروں میں دوپٹے سے آنسو صاف کرتی دکھائی دینے لگی تھیں۔ گھر میں صرف عمرانہ اور مائدہ ہی تھیں جن کی آنکھیں ذرا بھی نم نہ ہوئی تھیں۔ سودا کا دل نمک کی ڈلی بن گیا۔ ایک ہفتے بعد مائیوں بیٹھنے والی تھی۔ پہلی بار اس کو گھر کے کاموں سے الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ اس کو VIP پروٹوکول مل رہا تھا۔ مدثر اور شاہ زیب روز ہی آ رہے تھے۔ شاہ زیب کی یہی کوشش ہوتی تھی اس کو رونے نہ دے، جبکہ دل اس کا بھی مزمحل و غمگین تھا۔ اس نے جب بھی اس کو دیکھا تھا زید کے سنگ ہی تصور کیا تھا۔ اب پیارے میاں کے ساتھ اس کا نام جڑنا دل کو مضطرب کر گیا تھا۔ دوسرے شہروں سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے مائیوں اور پھر نکاح کی تقریب تھی۔ جمعۃ المبارک کو نکاح اور اتوار کو رخصتی تھی۔ کچھ مہمان خواتین کی آمد پر وہ زید کی طرف چلا آیا، جو اس کی آمد سے بے خبر کسی سے گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس وقت ارد گرد سے بے نیاز اس کے چہرے پر سوچ کے ساتھ کسی گہرے دکھ و کرب کے تاثرات تھے۔ اداسی و سوگواری کے پرہول سناٹے وہاں رقصاں تھے۔ بھائی، اس نے قریب جا کر پکارا تو وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ چند دنوں میں سودا کی مائیوں ہیں۔ معلوم ہے۔ اس کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔
کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ واٹ یو مین؟ حواسوں میں ہو؟ وہ فوراً ہی خود کو سنبھال کر غرایا۔ میرا مطلب ہے آپ نے انتظامات وغیرہ کر لیے ہیں۔ زید کے غصے کا وہ کبھی سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہوں؟ نہیں بھائی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ کوئی میرے لائق کام ہو تو مجھے بھی خدمات کا موقع دیجیے گا۔ تمہاری ذمہ داری صرف ان کاموں کی ہے کہ جب بھی سودا کو پارلر اور ہال وغیرہ جانا ہوگا تم اس کو پک اینڈ ڈراپ کرو گے، شوفر دوسرے کام کرے گا۔ یاد رکھنا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یکٹک اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی رہ گئی تھی۔ ان چند دنوں میں اس کا وزن تیزی سے گرا تھا۔ خود کو پرسکون اور بے فکر ظاہر کرنے کی تگ و دو میں وہ نڈھال ہو کر رہ گیا تھا۔ شاہ زیب مما کو میرا میسج دینا، وہ فرائیڈے کو ریڈی رہیں، میں ان کو لینے آؤں گا۔ شادی تک ان کو یہاں قیام کرنا ہے۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مما یہاں آئیں گی؟ یہاں سب کے درمیان مما آئیں گی؟ وہ خوشی و حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں مما یہاں آئیں گی، دیر آیت درست آیت۔ او میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، آپ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے، زیر بار کر دیا ہے آپ نے مجھے۔ یہ میری اور مما کی دلی خواہش تھی اس گھر میں آنے کی، سب کے درمیان رہنے کی۔ تنہائی کی مار نے ہم کو ادموا کر دیا تھا۔ یہ نئی زندگی ملی ہے ہمیں، یہ آپ کا احسان میں نہیں چکا پاتا بھائی۔ وہ اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ سراج کو چوکیدار جہاں آرا کے حکم پر باہر سے باہر ہی بھیج دیتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی جہاں آرا اس رقم کو واپس کر دے، اور جہاں آرا جس کو دولت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی، وہ صرف لینا جانتی تھی، دینا جس کو آتا ہی نہ تھا۔ وہ کس طرح سراج کی لاکھوں کی رقم لوٹاتی؟ سو اس نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ان کی فطرت میں شامل تھا۔ ادھر سراج بھی کوئی معمولی اور کمزور آدمی نہ تھا۔ ایک عرصے سے اس نے جہاں آرا کے ساتھ کام کیا تھا، وہ اس کے تمام ہٹ کنڈوں سے واقف تھا، مگر اس کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر رقم اس کے پاس رکھواتے وقت یہ نہ سوچا کہ وہ اس سے بھی دغا کر جائے گی۔ پھر نہ اس سے ملنے کو تیار تھی، نہ فون نمبر بدل جانے کی وجہ سے وہ کال کر سکتا تھا۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے برکھا سے مل کر ڈیل کر لی تھی۔ برکھا جہاں آرا کی ہی قبیلے کی فرد تھی۔ فرق یہ تھا کہ جہاں آرا اس دنیا سے کنارہ کش ہو گئی تھی، جبکہ برکھا اسی دنیا کی باسی تھی۔ جہاں آرا نے دولت کی ہوس میں مبتلا ہو کر انشرا کا سودا برکھا سے طے کر دیا تھا۔ کچھ قسمت کی یاوری تھی جب جاتے ہوئے سراج اور ساتھی پکڑے گئے تھے اور اس کو ادھورے منصوبے کے ساتھ لوٹنا پڑا تھا، اور جہاں آرا نے اسی خیال سے سراج سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا کہ ایک تو وہ قتل کے جرم میں جیل گیا تھا۔ ان کا خیال تھا جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو سراج کو سزائے موت لازمی ہوگی، اس طرح اس کے وجود سے جان چھوٹ جائے گی، رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ لیکن تقدیر کا قلم اس کی مرضی کے مطابق کہاں چلتا ہے، کسی کی سوچ سے نہیں۔ سراج نہ صرف زندہ لوٹ آیا بلکہ اس کی مکاری و بے حسی پر برکھا سے رابطہ بھی کر لیا تھا اور سیدھا اس کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا وہ خبیث آدمی یہاں پھر نہ آئے، تم اس کو پیغام لے کر آ رہے ہو، لگتا ہے تمہیں چمڑے میں بھس بھرنا پڑے گا۔ وہ چوکیدار کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی گرائیں۔ میڈم میں اس کی گاڑی کو یہاں سے گزرنے بھی نہیں دیتا ہوں، آج وہ ایک خاتون کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ خاتون ساتھ ہیں؟ اوہ، کیا نام بتایا ہے اس نے؟ وہ خاتون کے ذکر پر بری طرح اچھلیں گویا بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ برکھا میڈم نام ہے ان کا، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ برکھا؟ وہ انشرا اور بالی کے کمروں کے بند دروازے دیکھتی ہوئی باہر آئیں، کار سے ٹیک لگائے کاسنی رنگ کے سنہری بارڈر والی ساڑی میں گہری لپسٹک اور پھیلے ہوئے کاجل میں آنکھیں مٹکاتی اس کے چہرے پر مسکراہٹ معنی خیزی میں بدل گئی۔ نمک حرام خور، تو نے اپنا وعدہ توڑ دیا نا؟ برکھا کے برابر میں کھڑے سراج کو غیظ و غضب میں تھپڑ مارنا چاہا۔ کیوں اتنا برا برتاؤ دکھا رہی ہو؟ تم جیسے لوگوں کے لیے وعدے توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تم نے بھی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا لڑکی کو لانے کا، پھر کیا ہوا تیرے وعدے کا؟ تو کیا سمجھ رہی تھی میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی؟ برکھا نے آگے بڑھ کر جہاں آرا کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے طنزیہ کہا۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، میں سراج کو کال پر بتاؤں گی کہاں ملنا ہے، تم فوراً نکل جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔
جہاں ارا کو خوف تھا کہ بالی انشرا میں سے کوئی یہاں نہ آ جائے۔ اگست کا آخری ہفتہ رواں دواں تھا۔ پورے ماہ موسم بھیگا بھیگا رہا تھا۔ پرسوں سودا کی مایوں تھی جس کے لیے اس نے بہترین و اعلیٰ بینکویٹ بک کیا تھا، اور شادی کے لیے اس سے بھی زبردست بینکویٹ بک کروا چکا تھا کہ شادی میں مہمانوں کی تعداد وسیع تر تھی، اور وہ چاہتا تھا یہ شادی اتنے شاندار اور اعلیٰ پیمانے پر ہو کہ لوگ اس کو مدتوں یاد رکھیں اور اس کی شادی کی مثالیں دی جائیں۔ وہ سودا کی تمام محرومیوں کا ازالہ کر دینا چاہتا تھا۔ آج وہ سارے انتظامات فائنل کر کے آیا تھا، ایک ایک چیز کا خود جائزہ لیا تھا اور مطمئن ہو کر گھر آ گیا تھا، جہاں تایا تائی اور صوفیہ کو بتا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سارے دن ذہن کو مصروف رکھا تھا، اب کمرے میں آتے ہی پھر سے دل سے نکلنے والے غبار ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ وہ خاصی دیر تک دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے چھت کو گھورتا رہا، کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے کسی نئے جہان کی کھوج میں مستغرق تھا۔ نئی دنیا کہاں سے دریافت ہوتی کہ پرانی دنیا کے کھونے کا غم سب سے زیادہ تھا۔ دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر محبت تو پیار سے بہلایا تھا کہ وہ لڑکی جو کبھی روح کی گہرائیوں میں بستی تھی، جس کا احساس حیات کو تراوٹ بخشتا تھا، وہ اب پرائی ہو چکی ہے، کسی اور کی امانت بن گئی ہے۔ اور غیرت مند و بہادر لوگ امانتوں کے محافظ ہوتے ہیں، لٹیرے نہیں۔ دل بھی اسی کا تھا۔ غیرت مند اور جری بہادر خیانت کسی طور پر ممکن نہ تھی۔ البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ دل پھر صرف دل بن گیا تھا، سانسوں کی ڈور کو سنبھالنے والا ایک گوشت کا لوتھڑا جہاں جذبات و امنگ ترنگ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کھڑکی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ باہر سرمئی شام ہر سو پھیلی ہوئی تھی، موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چہرے سے ٹکرا کر فرحت بخش احساس دے رہی تھیں۔ کچھ دیر قبل ہی رم جھم بارش ہوئی تھی، سرسبز لان دھلا دھلا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، پھولوں کی دلکشی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مان اس کی نگاہ جامن کے درخت کے نیچے گر کر بکھرے ہوئے چڑیا کے گھونسلے پر پڑی اور قریب ہی ادھر ادھر چڑیا پر پڑی جو چوں چوں کرتی بڑی بے بسی سے ہوا میں اڑتے گھونسلے کے تنکوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہواؤں نے جس کا آشیانہ تنکا تنکا کر ڈالا تھا، زید کو بھی اپنی حالت اس چڑیا جیسی لگی تھی۔ وہ بھی بننے سے قبل اجڑنے والے اپنے آشیانے کو ایسے ہی بے بسی و حسرت سے دیکھا کرتا تھا جس طرح وہ چڑیا دیکھ رہی تھی۔ وہ بے اختیاری طور پر اس چڑیا کو دیکھنے لگا تھا جس نے دو چکر درختوں کے آگے پیچھے لگائے تھے، گویا کسی کی تلاش میں ہو۔ مان زید کو لگا شاید اس کے بچے ہوں جو گھونسلے کے ساتھ زمین پر گرے ہوں، مگر بچوں کا کہیں دور دور تک اتا پتہ نہ تھا۔ زید نے سوچا کہ وہ چڑیا کا گھونسلہ دوبارہ بنا دے، اسی شاخ پر رکھ دے جہاں وہ اکثر اس گھونسلے کو دیکھا کرتا تھا، اور ممکن ہوا تو اس کے بچوں کو بھی تلاش کر کے گھونسلے میں رکھ دے گا۔ پھوار بند ہو چکی تھی، مگر زمین ابھی بھی نم تھی۔ سبز گھاس میں پانی موتیوں کی مانند چمک رہا تھا۔ چڑیا اب بھی درختوں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ زید نے پورے لان کا جائزہ لیا، چڑیا کے بچے کہیں نہیں تھے۔ اسے گمان گزرا چڑیا کے بچوں کو کووں کا لقمہ نہ بن گئے ہوں۔ جبھی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، سودا ہاتھوں میں کوئی شے سنبھالے دھیرے دھیرے وہاں آ رہی تھی۔ زید بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لہجے میں خاصا اعتماد تھا۔ تنکے جمع کر رہا ہوں، چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، وہ بناؤں گا۔ وہ ایک اچٹتی نگاہ کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ گھونسلہ میں نے بھی بنا لیا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ وہ پنک کلر کی بڑی سی شال میں ملفوف تھی۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں بڑی خوبصورتی اور ترتیب سے بنا گھونسلہ تھا، اور گھونسلے میں چڑیا کے 3 نوزائیدہ بچے بھی تھے۔ یہ گھونسلہ تم نے بنایا ہے؟ جی، بارشوں میں یہ گھونسلہ لازمی گرتا ہے۔ میں روز اس کو دیکھ رہی تھی اور آج یہ گر گیا۔ اس کے گرتے ہی میں چڑیا کے بچوں کو اندر لے گئی تھی تاکہ یہ کووں سے محفوظ رہیں۔ ویری گڈ، فینٹاسٹک، گڈ میڈ۔ گھونسلہ ہاتھوں میں لے کر اس نے گول و وسیع کٹورے نما گھونسلے کا معائنہ کرتے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا۔ وہ کیا کہتی محض گردن جھکا کر رہ گئی۔ یہ تنکے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ یہاں تو سارے گھاس سے بکھر گئے تھے۔ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی مالی بابا سے انڈے منگوائے تھے، انڈے فریج میں رکھ کر میں نے یہ گھاس سنبھال کر رکھ دی تھی تاکہ وقت پر کام آئے۔ آج کام آ گئی تمہارے، تم جاؤ، میں گھونسلہ رکھ دوں گا۔
آپ تنہا کس طرح رکھ سکیں گے؟ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جو میں تنہا نہ کر سکوں۔ ہاتھ میں گھونسلہ لے کر آپ کو اوپر کس طرح چڑھیں گے؟ گھونسلے سے بچے گر کر مر بھی سکتے ہیں، اور اس چڑیا کو دیکھ رہے ہیں کس قدر پریشان ہو رہی ہے۔ چڑیا نے بچوں کو دیکھ کر، بچوں نے ماں کا لمس محسوس کر کے چیں چیں کرنا شروع کر دیا تھا۔ خاموش ماحول گنگنا اٹھا تھا۔ زید دل میں اس کی پر اعتمادی پر حیران ہو رہا تھا۔ آپ اوپر چڑھیں، میں گھونسلہ دیتی ہوں آپ کو۔ اس وقت نہ مالی بابا ہیں نہ واچ مین جو میری جگہ آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ چڑیا بے قراری سے ان کے گرد چکر کاٹنے لگی تھی۔ زید پھرتی سے اوپر چڑھا، پھر مناسب جگہ دیکھ کر اس سے گھونسلہ لیا اور رکھ دیا۔ چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور بچوں پر پھیلا کر بیٹھ گئی، اور ایک نظر اس نے زید کو دیکھا۔ غالباً وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ زید کے بے چین و بے قرار دل کو تازگی بھری طمانینت ملتی چلی گئی تھی۔ وہ نیچے اترا تو پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ چڑیا اپنے بچوں کے پاس چلی گئی ہے، سودا پیڑ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم نے دیکھا نہیں کیا؟ وہ قریب کھڑا نگاہیں ٹکرا رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں یہاں سے تنبور اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے چلی گئی تھی، اس نے شال درست کرتے ہوئے کہا۔ ماں اس کی نگاہ اس طرف آتی عمرانہ پر پڑی۔ اس کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور ان دونوں کو قریب دیکھ کر ان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔